شرعی طور پر ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ووٹ کے تعلق سے عام طور سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ووٹ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، شریعت کا اس سے کیا مطلب؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ووٹ کو پیسوں کے عوض فروخت کیا جاتا ہے، تو کہیں یہ ووٹ کسی دباؤ کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے، اور کہیں پر اس ووٹ کو پھسپھسے ذلیل وعدوں کے بھروسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بہت ہی غلط تصور ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی ووٹ دے دیا جائے اور ذرہ برابر اس کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں آیا وہ شخص ہمارے اس ووٹ کی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، وہ امانت دار اور دیانت دار بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ شرعی اعتبار سے ووٹ کے تعلق سے کتابیں بھی موجود ہیں، ووٹ کی شرعی حیثیت کے نام سے باقاعدہ ہیں، اور خود حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ووٹ کے تعلق سے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر ووٹ کی شرعی 3 حیثیتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 شہادت، نمبر 2 سفارش، اور نمبر 3 وکالت۔ اور شہادت کے، شفاعت کے اور وکالت کے تعلق سے بہت واضح احکامات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ شہادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ایمان والوں کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ دیکھو ہر حال میں سچی گواہی دینا، کسی بھی حالت میں سچی گواہی سے مت ہٹ جانا، جھوٹی اور ظلم پر مبنی گواہی مت دینا۔ اور عام طور سے آدمی جھوٹ جبھی بولتا ہے، صحیح بات سے اسی وقت ہٹتا ہے جبکہ سچی بات کہنے میں، سچی گواہی دینے میں اس کا اپنا ذاتی نقصان ہو، یا ماں باپ کا نقصان ہو، یا رشتہ داروں کا نقصان ہو، یا کسی عزیز و قریب یا دوست کا نقصان ہو، تو آدمی اس نقصان سے بچنے یا اپنے کسی قریبی کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یا پھر آدمی جھوٹ اس وقت بولتا ہے عام طور سے جب شہادت کا مسئلہ، گواہی کا مسئلہ کسی ایسے آدمی کے تعلق سے ہو جس سے اس کو دشمنی ہے، نفرت ہے، حسد ہے۔ تو اب دشمنی اور نفرت اور حسد کی بنیاد پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آدمی سچی بات نہ بیان کر کے جھوٹی بات کو بیان کرتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے تعلق سے بڑی کھل کر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اس گواہی اور انصاف کی بنیاد پر تمہارا اپنا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو، یا تمہارے کسی قریبی یا دوست کا نقصان ہو، تب بھی اس کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ یہ نقصان عارضی ہے، وقتی ہے، اور اس کے بعد میں سچ بولنے اور سچی گواہی دینے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب ہے، جو انعامات ہیں، وہ لا زوال، لا فانی اور لا محدود ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ کا سہارا مت لو، سچی گواہی دو، نقصان ہو رہا ہے برداشت کر لو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے گواہ بن کر، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و زیادتی اور نا انصافی پر آمادہ نہ کریں، یعنی کسی سے دشمنی کی بنیاد پر اس کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے کہیں انصاف کا دامن مت چھوڑ دینا، سچی گواہی کو چھوڑ کر کہیں جھوٹی گواہی مت دے دینا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ کے تعلق سے بڑی کھول کر بیان فرمایا، جھوٹی گواہی کے تعلق سے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، نمبر 3 وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ تیسری بات یعنی جھوٹی گواہی دینا، اس جملے کو آپ بار بار اپنی زبان سے دہراتے رہے حتیٰ کہ ہمارے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ کاش اب آپ رک جائیں، بہت کہہ دیا آپ نے۔ تو آپ بتائیے اب ووٹ دینے والا جب ووٹ دیتا ہے تو گویا وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اپنی دیانتداری، امانتداری، سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ یہ گواہی گویا ووٹ دینے والا جس کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیتا ہے۔ دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، اور شفاعت کے تعلق سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو شخص اچھی سفارش کرے گا، کسی نیک کام میں سفارش کرے گا کسی کی، تو اس کی اچھائی کی وجہ سے اور اس کی سفارش کی بنیاد پر جتنے اچھے کام ہوں گے جو اس راستے پر چلے گا ان نیکیوں میں اس کا بھی حصہ شامل ہوگا، اور جو غلط سفارش کرے گا، غلط سفارش کی بنیاد پر جتنے غلط کام ہوں گے تو ان غلط کاموں میں اس کا بھی حصہ شامل ہوگا۔ اسی طرح ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، اور وکالت کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ آدمی غلط کام نہ خود کر سکتا ہے، نہ کسی غلط اور ناجائز کام میں کسی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ اور جبکہ یہاں تو وکالت بھی کوئی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ حقوق مشترکہ کی وکالت ہے۔ اس وکالت میں اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کا حصہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا تو اس کا نفع نقصان ذات تک رہتا، لیکن چونکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اس کی وکالت کی بنیاد پر، وکیل بنانے کی بنیاد پر جو نفع ہوگا وہ پوری قوم کا ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوگا بلکہ پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب ووٹ دے رہا ہوتا ہے تو جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اس کی وہ سفارش کرتا ہے اور اس کو وہ اپنا وکیل بناتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ووٹ کا استعمال صحیح ہو رہا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے واقعی وہ امانت دار ہے، دیانتدار ہے، بھروسے کے قابل ہے، انصاف پرور ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری گواہی سچی گواہی ہوگی، ہماری سفارش نیک کام میں ہوگی، ہماری وکالت ایک اچھے کام کے اندر ہوگی۔ اب ہماری سفارش کی، وکالت کی، شفاعت کی، شہادت کی بنیاد پر وہ قومی نمائندگی کے طور پر منتخب کر لیا جاتا ہے، تو اب وہ اپنے ان 5 سالوں میں جتنے اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، خیر کے کام کرے گا، بھلائی کے کام کرے گا، انصاف کے کام کرے گا،
غریبوں یتیموں مسکینوں کا سہارا بنے گا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اب اس 5 سالوں میں جتنی وہ نیکیاں اس عہدے کی بنیاد پر حاصل کرے گا کمائے گا، اللہ کی قسم اتنی ہی نیکیاں اتنا ہی ثواب ہر اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اپنا ووٹ دے کر اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، الٹا ہوا، یعنی ہم نے جس کو ووٹ دیا، جس کے بارے میں گواہی دی، شفاعت کی، وکالت کی، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوا، وہ پتہ چلا کہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، دولت کا عہدے کا وہ پجاری ہے، یتیم و مسکینوں کا مال کھانے والا ہے، امانت داری دیانت داری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط ضبط نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ووٹ دیا، پیسے لے کر ووٹ دیا، جو کہ ایک دم حرام ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، جو کہ رشوت ہے، یا کسی تعلقات کی بنیاد پر دیا، یا بلا وجہ کے فسفسے وعدوں کے بنیاد پر ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے ووٹ دیا، تو اب یاد رکھنا ہمارے ووٹ دینے کی وجہ سے اگر وہ قومی نمائندگی کے طور پر منتخب کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس عہدے کی بنیاد پر، اس ذمہ داری کو اپنانے کے بعد اس کی بنیاد پر وہ ان 5 سالوں میں جتنے ظلم ڈھائے گا، جتنی بے ایمانی کرے گا، حقوق پر جتنے ڈاکے ڈالے گا، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا جتنا بھی مال کھائے گا، لوگوں کے درمیان جتنی وہ نفرتیں عداوتیں پیدا کرے گا، دوریاں پیدا کرے گا، لوگوں کو لڑائے گا، نفرتیں پیدا کرے گا، ان کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا، اور جو مظالم اور انصاف کے خلاف وہ کام کرے گا، اس کے ان مظالم کی بنیاد پر، حقوق مارنے کی بنیاد پر، لوگوں کے درمیان نفرتیں حسد پیدا کرنے کی بنیاد پر، دوریاں پیدا کرنے کی بنیاد پر اس کو ان 5 سالوں میں جتنا گناہ ملے گا، خدا کی قسم اتنا ہی گناہ ہر اس فرد کے حصے میں بھی جائے گا جس نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، اور آنکھیں کھول کر صحیح جگہ ووٹ دینا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ووٹ اگر ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے تو یاد رکھنا یہ جھوٹی شہادت ہے، یہ بری شفاعت ہے، ناجائز وکالت ہے، اور ان کا وبال یقینی طور پر ووٹ دینے والے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ، صحیح فکر عطا فرمائے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔